बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू हॉरर स्टोरीज़ में आपका खुश आमदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान का बाबरकत महीना मुबारक हो। अल्लाह पाक आपकी और मेरी ज़िंदगी का हर दिन रमज़ान जैसी रहमतों और खुशियों से भर दे। आमीन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ कि पिछले काफ़ी महीनों से मैं अपने चैनल पर एक्टिव नहीं था, क्योंकि उसकी वजह कुछ सेहत की खराबी और घरेलू मामलात थे। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे हक में दुआ करें। मैं भी हमेशा आप लोगों के हक में दुआ करता हूँ और करता रहूँगा। दोस्तों, हर किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। खैर, जिंदगी इसी का नाम है। तो चलें दोस्तों, आज के वाक़े की तरफ आते हैं। ये वाक़या मुझे काफ़ी अरसा पहले मिस्टर फरजंद ने फैसलाबाद से भेजा था। उनका कहना है कि ये वाक़या उनके साथ कुछ साल पहले 2021 में पेश आया था। तो चलें ये वाक़या उनकी ज़बानी सुनते हैं। ये 15 दिसंबर 2021 कोरोना के दिनों की बात है। मुझे आज तक ये वाक़या नहीं भूलता, क्योंकि मेरा दुबई का वीज़ा निकला था और टिकट भी 16 दिसंबर की ली थी। उन दिनों कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता था। अब वीज़ा मैंने अपने एक जानने वाले से लिया था, तो वीज़ा, टिकट, कोरोना टेस्ट सब के पैसे एक साथ दे दिए थे। इस वक्त कोरोना टेस्ट की फ़ीस तकरीबन 9 से 12 हज़ार के करीब थी, और जिससे वीज़ा लिया वो झंग शहर में रहता था और मैं फैसलाबाद और झंग के सफ़र में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। शहर करीब होने की वजह से मैंने सोचा कि जिसको कोरोना टेस्ट और वीज़ा के पैसे दिए हैं, इसी से कोरोना टेस्ट भी करवा लेता हूँ। अब मेरी टिकट 16 दिसंबर की थी और 24 घंटे के अंदर मुझे कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता था, जिससे रिकॉर्ड एयरपोर्ट में चला जाता था। तो मुझे 15 दिसंबर को ही कोरोना टेस्ट करवाना था। 15 दिसंबर को सुबह 4 बजे मुझे अम्मी ने उठा दिया। मुझे आज भी याद है, इस दिन बहुत सर्दी थी, धुंध पड़ी हुई थी। मैंने नाश्ता किया, फ्रेश हुआ और चल पड़ा। अकेला ही अपने इलाके की एक वैगन पकड़ी और सीधा फैसलाबाद स्टॉप पर चला गया, जहां से लारी ने मुझे झंग तक ले जाना था। लारी पंजाबी जबान में हम बस को कहते हैं। 15 से 20 मिनट बाद मैं बस स्टॉप पर पहुंचा, टिकट ली और बस के चलने का इंतजार करने लगा। इस तरह मुझे फैसलाबाद में ही दिन के 8 बजे का टाइम हो गया। खैर, अल्लाह अल्लाह करके 8 बजे बस चली, पर उस दिन धुंध बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से 2.5 घंटे के सफर में मुझे 4 घंटे लगे। अब मैं 12 बजे झंग पहुंचा, तो वहां फैसलाबाद के मुकाबले में मौसम साफ था, धुंध वगैरह नहीं थी। मैंने जिस आदमी से वीज़ा लिया, मैंने इसको फ़ोन किया। उसके आने में और फिर कोरोना टेस्ट करवाने में मुझे मज़ीद 2 घंटे लग गए, और अगले ही दिन दोपहर 2 बजे मेरी फ़्लाइट थी। एक ये भी फिक्र थी कि सारा दिन यहाँ बर्बाद हो गया, और मुझे अभी घर में जाकर पैकिंग वगैरह और काफ़ी कुछ सामान लेना था। खैर, जैसे ही 2 बजे के करीब मेरा कोरोना टेस्ट मुकम्मल हुआ, मैं घर आने ही लगा था कि जिस बंदे ने वीज़ा दिया, इसने कहा कि आप हमारे ख़ास मेहमान हो, इसलिए खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा। सिर्फ 1 घंटा और मुझे दे दें। मेरे वालिद साहब की सालाना बरसी है, तो उनका ख़त्म भी है और खाना भी पक रहा है, तो वो मेहरबानी करके खा कर जाइएगा। मैंने इस आदमी को बहुत मना किया कि हाजी साहब, मुझे और भी बहुत काम है और कल मेरी फ़्लाइट भी है, तो मुझे मेहरबानी करके जाने दें। लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी और ज़बरदस्ती मुझे घर ले गया। मरता क्या ना करता, उसकी बहुत मेहरबानियां थी मुझ पर, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ा। जब मैं इसके घर गया तो वहां 3 और लड़के भी मौजूद थे, जिनका शहर दूर होने की वजह से वो एक दिन पहले ही यहाँ आए हुए थे और उनका भी कोरोना टेस्ट था। उन तीनों ने भी दुबई का वीज़ा इसी से लिया था, तो मैं उनके साथ ही रुका। आधा घंटा गुजरने के बाद मैंने एक लड़के से पूछा कि यार, मुझे निकलना है, हाजी साहब किधर गए और ख़त्म कितने बजे शुरू होगा? तो उसने मुझे जवाब दिया कि यार, मुझे खुद नहीं पता कि ख़त्म कब शुरू होगा। पिछले 2 घंटे से वो बस अभी थोड़ी देर ही कह रहे हैं। मैं चुप करके बैठ गया।
اب ٹائم 3 سے زیادہ ہونے لگا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ابھی گھر جاؤں تو آسانی سے چلا جاؤں گا، اگر لیٹ ہو گیا تو فیصل آباد تک نہیں جا پاؤں گا۔ ہمارے گاؤں تک رات کے 9 بجے کے بعد ویگنیں بند ہو جاتی ہیں۔ میں نے پریشانی میں حاجی کو کال کر دی اور کہا کہ حاجی صاحب 3 سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے، میں نے جانا ہے، صبح 5 بجے ایئرپورٹ انٹری بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بس ختم شروع ہونے والا ہے، باہر میری گاڑی کھڑی ہے، تم لوگ آ جاؤ، ختم ادھر قبرستان میں ہے، میں یہیں پر آپ کو ملوں گا۔ خیر ہم چاروں باہر نکلے تو پارکنگ میں ان کی ایک گاڑی کھڑی تھی، ہم اس میں بیٹھ کر قبرستان پہنچ گئے۔ ختم کی رسموات چلیں، دعائے خیر وغیرہ ہوئی اور کھانا وغیرہ شروع ہوا۔ یہ سب کرتے کرتے حاجی صاحب نے شام کے 7 بجا دیے۔ اس کے بعد وہ مجھے خود اپنی گاڑی میں بس اسٹاپ لے گئے اور مجھے ٹکٹ بھی خرید کر دی اور کہنے لگے تم فکر مت کرو، صبح میں کافی ٹائم ہے، تمہارے سارے کام وقت پر ہو جائیں گے۔ خیر میں بس میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد بس ٹھیک 8 بجے جھنگ سے نکلی اور تقریباً 3 گھنٹوں کے سفر کے بعد اس نے مجھے رات کے 11 بجے فیصل آباد شہر اتار دیا۔ اب رات کے 11 کا وقت تھا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اب بسیں اور ویگنیں بند ہو چکی تھی جو آگے ہمارے گاؤں تک جاتی۔ عام دنوں کی بات ہوتی تو مجھے بس یا ویگنیں مل جاتی، لیکن یہ کرونا کا دور تھا۔ اس وقت رات کے 9 بجے بسیں ویگنیں ہر چیزیں بند ہو جایا کرتی تھیں، اور میرا گھر بھی فیصل آباد سے 11 کلومیٹر اندر ایک گاؤں میں ہے۔ خیر وہاں پر کچھ رکشے والے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ایک رکشے والے سے پوچھا کہ کیا آپ میرے گاؤں جائیں گے؟ جب میں نے اس کو اپنے گاؤں کا نام بتایا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ راستہ صحیح نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا، بلکہ وہاں کوئی بھی رکشے والا اتنی رات کو سردی میں صرف نہیں جائے گا۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں، آپ کو پل کے نیچے اتار دوں گا جہاں سے آپ کے علاقے کی بسیں ویگنیں جاتی ہیں، اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی تو کوئی نہ کوئی بس آپ کو مل جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے وہاں تک چھوڑ دو۔ اس نے مجھے 20 منٹ بعد وہاں پہنچا دیا جہاں پل کے نیچے سے سیدھی ہمارے گاؤں کو بسیں ویگنیں جاتی تھیں۔ اب سردی کافی بڑھ گئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹھنڈ اور دھند گرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں پل کے نیچے کھڑا ہو گیا، کافی اندھیرا تھا اور پل سے تھوڑا دور جا کر کچھ لوگ کھڑے تھے جو شاید بس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں ابھی پل کے نیچے کھڑا ہی ہوا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے ایک عجیب سی عورت دیکھی۔ اس نے برقع پہن رکھا تھا اور کھڑی بھی اندھیرے میں تھی اور میری طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی مجبور عورت ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے مجھے بہت ہی عجیب جواب دیا کہ جہاں تم نے جانا ہے میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ میں ایک دم حیران ہو گیا کہ اسے کیسے پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگی اور بولی کہ تمہیں یہاں کوئی بس نہیں ملے گی اور کل صبح والا تمہارا کام بھی ادھورا رہ جائے گا، بہتر ہے میرے ساتھ چلو، میں قریب ہی ایک بس اسٹاپ کا جانتی ہوں جہاں سے تمہیں بس مل جائے گی اور تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ اتنے میں سامنے کچھ فاصلے پر کھڑے لوگوں میں ایک لڑکا جو مجھے کافی دیر سے باتیں کرتا دیکھ رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا آپ کون ہو بھائی اور کہاں جانا ہے اور ادھر اکیلے کھڑے کیا کر رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ مجھے گاؤں جانا ہے اور بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، یہ عورت بھی کھڑی ہے جس سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا اور طنزیہ انداز میں میرے کو بولا کہ پچھلے 20 منٹ سے میں آپ کو دیکھتا آ رہا ہوں کہ آپ اکیلے کھڑے یہاں باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا تو واقعی وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا اور میں نے اسے بتایا کہ بھائی اللہ کی قسم میرا یقین کرو، یہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جس سے میں باتیں کر رہا تھا، اس نے بھی مجھ سے بات کی ہے۔ اس نے بولا کہ چھوڑو بھائی، 10 منٹ تک لاہور سے ایک لوکل بس آنے والی ہے، اس کے بعد کوئی بس نہیں جائے گی، اگر وہ چھوٹ گئی تو رات تمہیں ادھر ہی اسی سردی میں گزارنی پڑے گی، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر ان لوگوں کے ہجوم میں لے گیا اور اس 10 منٹ میں اس لڑکے سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی جس میں اس نے بتایا کہ وہ ادھر ہی سامنے ایک ورک شاپ پہ کام کرتا ہے اور اس نے مجھے اور میں نے اس کو اپنا نمبر بھی دے دیا
اور میں نے اس کا شکریہ ادا بھی کیا۔ تھوڑے ٹائم بعد بس آئی اور اس میں بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی، لیکن خیر جانا تو تھا اور میرا راستہ اتنا زیادہ بھی نہیں تھا، تو میں کونے پہ جگہ بنا کر کھڑا ہو گیا اور سارے راستے اس عورت کے بارے میں سوچ کر حیران ہوتا رہا کہ وہ پراسرار عورت کون تھی اور اس لڑکے کو نظر کیوں نہیں آئی اور وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ خیر میں گھر پہنچ گیا اور رات سے 12 کا اوپر ٹائم تھا۔ امی جان سے تھوڑی بہت ڈانٹ بھی پڑی کیونکہ انہوں نے مجھے فون کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن بیٹری لو ہونے کی وجہ سے میرا موبائل تو کب کا بند ہو چکا تھا۔ وہ بہت فکر مند تھیں اور مجھے مسلسل ڈانٹے جا رہی تھیں، کیوں اس کے ساتھ وہاں اتنے گھنٹے ضائع کر دیے، اور تمہاری کل صبح دبئی کی فلائٹ ہے تو تم نے اس حاجی کی بات کیوں مانی؟ میں نے کہا کہ امی وہ زبردستی لے گیا تھا اور ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، تو ان کی بات ماننا میری مجبوری تھی۔ خیر امی نے ڈانٹتے کھانا لگایا، میں نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح کو 4 بجے امی نے مجھے پھر اٹھایا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میری زندگی کا سب سے مشکل وقت میرے سامنے آ گیا۔ میرا بہت رونے کو دل کر رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو کیا ہوا تھا۔ جب گھر سے نکلتے وقت امی کو گلے لگایا تو میں اپنے آپ پہ قابو نہ کر سکا اور میں خوب رویا اور پھر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ اس صبح اتنی زیادہ دھند پڑ گئی کہ سامنے کھڑا بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر کیسے بھی کر کے میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہ تینوں لڑکے جو مجھے جھنگ میں ملے تھے ان سے دوبارہ ملاقات ہو گئی، اور پھر 10 بجے کے قریب ایئرپورٹ پر اعلان ہوا کہ شدید دھند کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، اور نیا شیڈول جو انہوں نے دیا وہ 4 دن بعد کا تھا۔ میں دل میں یہ سوچتا ہوا ایئرپورٹ سے باہر نکل آیا کہ اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ گھر واپسی کے وقت اس پل کے پاس اچانک مجھے وہی رات والا واقعہ یاد آیا، تو مجھے اس عورت کے الفاظ یاد آنے لگے جو کہہ رہی تھی کہ کل جو تمہارا کام ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اس عورت کو کیسے پتا چلا کہ میری دبئی کی فلائٹ کینسل ہوگی؟ اس کشمکش میں سوچتا رہا۔ پھر میں نے جیب سے موبائل نکالا اور اس ورکشاپ والے لڑکے کو کال کر دی جس نے میری مدد کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو کہا کہ بھائی آپ کدھر ہو؟ تو اس نے مجھے ایڈریس بتایا کہ میں ادھر ہی فلانی ورکشاپ پہ کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو میں اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر اسی وقت پہنچ گیا۔ میرے ہاتھ میں سفری بیگ دیکھ کر وہ بولا کیا ہوا دبئی نہیں گئے؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ یار میری فلائٹ 4 دن کے لیے کینسل ہو گئی، اور مجھے کل رات اس عورت نے ہی بتا دیا تھا کہ کل تم جس کام کے لیے جا رہے ہو تمہارا وہ کام نہیں ہوگا۔ اب میں اس بات کو سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ میں اس عورت سے کل رات ملا ہوں، میں نے اس عورت کو دیکھا ہے، تو آپ نے اس عورت کو کیسے نہیں دیکھا؟ یہ سننے کے بعد اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ بھائی میں نے بھی اس عورت کو دیکھا تھا۔ اس لڑکے نے جو انکشاف کیا وہ سننے کے بعد میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس لڑکے نے بتایا کہ بھائی میں نے آپ کو اس عورت سے بات کرتے دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ آپ اس عورت کے ساتھ تھے، وہ آپ سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ انسان نہیں تھی۔ یہ بات سننے کے بعد تو میرا جیسے دل دھڑکنا ہی رک گیا۔ میں نے تجسس میں پوچھا کہ بھائی وہ کون تھی، اور اس وقت آپ نے یہ بات بدل کیوں دی کہ آپ نے اس عورت کو نہیں دیکھا، اور وہ عورت کہاں غائب ہو گئی؟ تو اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ یہاں کام کرتے ہیں، جس عورت کو تم نے دیکھا وہ انسان نہیں تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا تم یقین نہیں کرو گے، وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے اسی پل کے نیچے 2 لڑکے غائب ہوئے تھے، جن میں میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ان کو بھی یہ عورت دکھی تھی، میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ کام کاج کے بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے بڑے بھائی نے اس عورت کو وہاں اکیلے کھڑے دیکھا، اس کی مدد کرنے پہ گئے۔ نہ جانے ان کے درمیان کیا بات ہوئی،
लेकिन मेरा भाई उस औरत के साथ दूसरी तरफ चल पड़ा और वो चलता चलता पुल के दूसरी तरफ चला गया। मैंने देखा तो मैं भागकर अपने भाई की तरफ गया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो ना मेरा भाई था ना वो औरत थी, और उसके बाद वो औरत और वो भाई मुझे कहीं नजर ना आए। मैं बहुत हैरान हुआ कि 10 से 15 सेकंड के टाइम में इस भरे वीराने में कहाँ वो औरत और मेरा भाई गायब हो गए, लेकिन उस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। पुलिस में रिपोर्ट करवाई, पुलिस केस बन गया। पुलिस वाले हमारे आसपास सारी दुकानों पर उनके बारे में पूछते रहे, उनका पता किया, लेकिन बेसुध उसके बारे में कुछ पता ना चला। और उस दिन जब मैंने तुम्हें उस औरत के साथ दोबारा देखा तो मेरे जहन में वो सारा वाकया आ गया, और जैसे ही मैं तुम्हारे करीब पहुंचा और तुमने मुझसे बात करना शुरू की, वो औरत तुम्हारे पीछे से गायब हो चुकी थी। मैं उस वक्त तुमको डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उस वक्त कुछ भी ना बताया, और मैंने तुम्हें यही कहा कि तुम अपने आप से बातें कर रहे थे, और मैं तुमको लेकर वहां से आ गया, क्योंकि अगर मैं तुमको वहां से ना लाता तो तुम भी शायद उस औरत के साथ चले जाते और फिर कभी वापस ना आते। वो मुझे ये सारी बातें बताता गया और मैं अपने आप को जमीन के अंदर धंसता हुआ महसूस करने लगा, और मैं दिल ही दिल में उस लड़के का और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह पाक ने मेरी वालदा की दुआओं की बदौलत मुझे उस रात बचा लिया। खैर, मैं उस लड़के से लिपट गया और रो रो कर उसका शुक्र अदा करने लगा, जो मेरा मोहसिन था जिसने मेरी जान बचाई। और मैं बुझल कदमों के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। 4 दिनों के बाद मैं फ्लाइट लेकर दुबई निकल आया और यहाँ काम काज में मसरूफ हो गया। लेकिन आज भी जब भी वो वाकया मुझे याद आता है, मेरी रूह कांप जाती है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस औरत के साथ चला जाता तो वो मेरे साथ क्या होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से या एक नए वाक्य के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज।